ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي حبيبي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. رب ذوالجلال کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ ان کی گنتی اور شمار نہیں ہو سکتا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنو، ان کا شمار کرو تو لا تحصوها تم ان کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وہ خود بے حد ہے اور منعم ہونا اس کی صفت ہے. تو چونکہ وہ خود بے حد ہے لہذا اس کی صفتوں کی بھی کوئی حد نہیں ہے. آج تک کائنات میں کوئی فلسفہ، کوئی تحقیق اور کوئی دماغ ایسا نہیں آیا جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک پیدا ہونے والے انسانوں کی تعداد بیان کر سکے، کیونکہ یہ مخلوق ہے اور مخلوق کی گنتی کی کوئی انتہا نہیں ہے، جبکہ خالق صرف ایک ہے. خالق ایک ہے اور اس کی مخلوق کی کوئی گنتی نہیں، انتہا نہیں ہے. کوئی دماغ ایسا نہیں جو گن کر بتا سکے، بلکہ رب کریم نے گنتی کرنے والوں کو ویسے ہی روک دیا. ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، اس سلسلے میں جرات بھی نہ کرنا، کوشش بھی نہ کرنا، کیونکہ میری نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے اور اس کی تخلیق کی بھی کوئی حد نہیں ہے. لہذا گنتے رہو گے، تمہاری زندگی کے دن گنے جائیں گے، تم اس کی نعمت کو نہیں گن سکتے. وہ بے حد ہے، اس کی نعمتوں کی کوئی حد نہیں ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پسندیدہ ہے، اس کی کوئی نعمت قابل نفرت نہیں ہے، اس کی ہر نعمت میں حسن ہے، اور یہ حسن اس قدر عظیم ہے کہ رب کریم نے ہمیں خود فرمایا ہے کہ میری بارگاہ میں جو دعا کرو، اور قرآن شریف تلاوت کے حوالے سے جو پہلی دعا قرآن شریف میں آئی ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا دے، سیدھی راہ چلا، یہ پہلی دعا ہے۔ اب ہدایت رب کریم کی طرف سے ہے، اب اس کی ہدایت جو ہے جب وہ خود نظر نہیں آتا تو ہدایت کیسے نظر آئے گی؟ فرمایا تم یہ بھی کہہ دو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ان کی ہر عادت نعمت ہے، جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، یہ تو دنیا جانتی ہے، آپ کو بھی علم ہے کہ جس نے اپنے ادارے میں اپنی خوبیوں کا رنگ جمایا ہو، اس میں کوئی نقص دیکھنے والوں کو نظر نہیں آیا تو انعام کے قابل ہے، اسے انعام دیتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے جن پر انعام فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کی راہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اگر توجہ ہے تو پھر اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے صراط الذین تنعم علیہم نہیں ہے کہ ہمیں ان لوگوں کی راہ چلا جن پر تو انعام فرمائے گا، تو مستقبل ہو گیا، جانے کس پر کرے؟ نہیں، فرمایا انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ چلا جن پر تو انعام فرما چکا، یعنی منعم نظر نہیں آتا تو منعم علیہم تو نظر آتا ہے، جن پر انعام فرماتا وہ تو نظر آتے ہیں۔ اس لیے انعام یافتگان کی راہ جو ہے یہی راہ ہدایت ہے، اور انعام بھی عطا کرنے والا ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ باتیں بھی کرتے ہیں کہ یہ کینڈیڈیٹ کامیابی کے لائق نہیں تھا لیکن کوئی جیک لگ گیا ہے، کسی کی سفارش لڑ گئی ہے، اس لیے اس کو جی یہ اعزاز مل گیا، ورنہ اس میں تو کوئی خوبی نہیں تھی۔ تو فرمایا کہ جن پر انعام کی بات ہے کہ وہ ہدایت ان کی دے جن پر انعام ہوا ہے، تو ان پر انعام کرنے والا رب کریم خود ہے، رب کریم خود ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس پر رب کریم انعام فرمائے گا، نہ فعل رب پر کوئی نقص ہے، نہ جس پر وہ انعام فرمائے نہ ان میں کوئی نقص ہے، لکھی پڑی بات ہے۔ اب کن پر انعام ہوا ہے وہ بھی قرآن شریف نے بتا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام فرمایا کون ہیں؟
من النبیین، انبیاء، یہ من بیانیہ ہے، طویلیہ نہیں ہے، من بیانیہ ہے کہ وہ کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام۔ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں کوئی نقص نہیں ہے، کیونکہ جس میں نقص عیب ہو اس کو انعام نہیں دیتے، اس کی تو مذمت بیان کی جاتی ہے کہ تجھ میں یہ نقص ہے، اور اللہ ان پر انعام فرماتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے نبیوں میں کوئی عیب نہیں ہے۔ بس فرمایا نہیں، آگے بھی پڑھو، والصدیقین، ان لوگوں پر بھی اللہ کریم نے انعام فرمایا جو انبیاء علیہ السلام کے قدموں سے وابستہ ہوئے اور ان کی زندگی نبوت کے حسن کی تابانیوں سے چمک اٹھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی امت میں صدیق ایک نہیں ہے، ابو بکر صدیق ایک ہی ہے، یہ یاد رہے، ابو بکر صدیق ایک ہی ہے، لیکن صدیق ایک نہیں ہے، کیونکہ جمع کا صیغہ ہے، صیغہ جمع کا ہے۔ من النبیین، آج تک تو ڈیفینیٹلی یقینی طور پر لوگ انبیاء علیہ السلام کی تعداد نہیں بیان کر سکے، اگر کہیں بیان کی ہے تو ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ کم و بیش جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں سب پر سلام ہو۔ چنانچہ صوفیاء کرام میں جسے کائنات شیخ اکبر کہتی ہے، محی الدین ابن عربی، انہوں نے یہ فرمایا ہے اور نقل کیا ہے شیخ عبد الوہاب الشعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے الجواقیت والجواہر میں کہ 1,24,000 یہ آپ نے بیان فرمایا ہے، اور یہ صوفیاء کا بیان جو ہوتا ہے یہ ایک مقام پر ہوتا ہے، ہمارے جیسے تھوڑ پونجیے تو دیکھ بھی نہیں سکتے کہ کس قدروں کا مرتبہ ہے، تو اس میں کمی بیشی کیا نکالیں گے، تو انہوں نے فرمایا کہ 1,24,000 نبیین، آگے فرمایا صدیقین۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی امت میں صدیقین کی بھی کمی نہیں ہے، کیونکہ برابر میں آ رہے ہیں نا، انبیاء نبیین نبی کی جمع ہے، صدیقین صدیق کی جمع ہے، اور پھر اس پر نے آگے فرمایا والشہداء، شہیدوں پر انعام فرمایا۔ اب شہیدوں کی بھی تعداد کوئی بیان نہیں کر سکتا، آگے فرمایا والصالحین، اور صالحین پر بھی اللہ تعالی کا انعام ہوا ہے، ہو چکا ہے، اللہ انعام فرما چکا ہے، اور جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ان پر انعام کا فیصلہ ہو چکا ہے، ان کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر رب ذوالجلال نے انعام فرمایا۔ تو اب یہ جب آپ سن چکے، پڑھ چکے، تو بات کھری ہے، آسمان ٹوٹ کر زمین پر گر سکتا ہے، سمندروں کو آگ لگ سکتی ہے، یہ قرآن شریف ہے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اس وقت کو یاد کرو جب کہ سمندروں کو آگ لگ جائے گی۔ حالانکہ آگ لگے تو پانی بجھاتا ہے، اور پانی کی سب سے بڑی مقدار سمندر میں ہے، اللہ فرماتا ہے قیامت آئے گی تو سمندروں میں بھی آگ لگ جائے گی، سمندر نہیں رہیں گے، آسمان نہیں رہیں گے، چاند سورج، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج کا بستر لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستارے جھڑ جائیں گے،
منہ میں دانت جھڑ جائیں تو پھر منہ دانت تو نہیں ہوتے نا. تو جب ستارے جھڑ جائیں گے تو معلوم ہوتا ہے جب آسمان نہیں ہوگا تو ستارے کہاں رہیں گے؟ نہ آسمان ہے نہ ستارے ہیں. یہ بھی ختم. اور آپ کے ملکوں میں زندگی میں موسم سرما و گرما، موسم ربیع و خریف کچھ نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا. ہر شے ختم ہو جائے گی. پھر توجہ رہے خلق میں ہر شے مٹ جائے گی. لیکن قسم کھا کر کہتا ہوں ان چار میں کوئی عیب نہیں ہے. نہ نبیوں میں کوئی عیب ہے، نہ صدیقوں میں کوئی عیب ہے، نہ شہیدوں میں کوئی عیب ہے، نہ اولیاء میں کوئی عیب ہے. بچوں کو، طلباء کو جو خصوصی انعام ملتے ہیں وہ اساتذہ تقسیم کرتے ہیں، اور اساتذہ بددیانتی نہیں کرتے کیونکہ پڑھایا انہوں نے خود ہے. پھر بھی ہو سکتی ہے کمی کہ شاید کسی سے غلطی ہو ہی گئی ہو، لیکن اللہ کریم نے خود انعام فرمایا ہے. جب اس کی ذات میں کوئی عیب ہے ہی نہیں تو معلوم ہوتا ہے اس کی نعمت میں کوئی عیب نہیں، اور جس پر وہ انعام کرے اس میں بھی کوئی عیب نہیں ہے. ہر نبی بے عیب ہے. علیہم الصلوات والتحیات. ہر صدیق بے عیب ہے. اور ابو بکر صدیق کا تو کہنا ہی کیا ہے. نبی رحمت سید عالم علیہ السلام نے فرمایا ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبیین والمرسلین علی افضل من ابی بکر. سرکار نے فرمایا نبیوں بعد النبیین والمرسلین، نبیوں رسولوں کے بعد فرمایا کبھی سورج چڑھا نہ کبھی ڈوبا کسی ایسے پر جو ابو بکر سے افضل. تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جب سرکار فرماتے ہیں کہ سرکار یعنی کائنات میں نبیوں رسولوں کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کا کوئی ہے ہی نہیں، یہ حضور نے فرمایا. اب ان بیوقوفوں سے پوچھو کہ جو ساری کائنات کو کھنگال کر چھان پھٹک کر کے بتا رہے ہیں کہ ابو بکر جیسا کوئی نہیں، تو معلوم ہو گیا کہ سرکار کو خدا کی ساری خدائی کا علم ہے اور آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اگر ان کو علم نہیں ہے تو اس ڈیفینیشن کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کیسے بیان فرما دیا کہ نبیوں رسولوں کے بعد علیہم السلام ابو بکر جیسا اس سے افضل کوئی ہے ہی نہیں، اس سے افضل کوئی ہے ہی نہیں. اور پھر میں اگر یہ کہہ دوں تو میرا حق بنتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا. شاگرد کی خوبیوں کا امانت دار اور ذمہ دار جو ہوتا ہے استاد گرامی ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پڑھا ہے تو خوبیاں ملی ہیں نا. ابو بکر تھا، صدیق تو تبھی بنانا جب مصطفیٰ کے قدموں میں آ گئے، حضور کے قدموں میں آ گئے. اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابو بکر جیسا کوئی نبی اور رسولوں کے بعد کوئی اور ہے ہی نہیں. کسی پہ سورج چڑھا اور نہ ڈوبا. الا افضل من ابی بکر. یہاں اگر آپ حوصلہ کریں تو میں ایک بات اور بھی اشارہ کرتا ہوں. بعد النبیین والمرسلین، نبیوں رسولوں کے بعد. تو پھر یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ فرشتوں میں جو رسول ہیں جو رب کریم نے بنائے ہیں، فرشتوں میں
ان کے بعد پوری فرشتوں کی دنیا میں ابو بکر جیسا کوئی ہے ہی نہیں. ہاں رسولوں کی استثناء ہے، رسولوں کی استثناء ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ وہ رسول جو انسانوں میں بنائے ہیں ان رسولوں کا مرتبہ فرشتے جو رسول ہیں ان سے افضل ہے، کیونکہ رسول فرشتوں کی امت ہی کوئی نہیں. فرشتے جو رسول ہیں جبریل امین ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، عزرائیل ہے، یا جو بھی ہے وہ ہے بمانے قاصد. میسج آ گیا جناب. میسج کسے کہتے ہیں؟ قصد، یہ کوئی پیغام آ گیا. جو میسج وہ پیغام ہے، جو میسج لے کر آئے وہ پیغام بر ہے. تو اللہ کے وہ فرشتے جو رسول ہیں وہ اس لیے رسول ہیں کہ رب کریم نے ان کو اپنے رسول کرام کے پاس اپنا پیغام دے کر بھیجا. وہ صرف رسولوں تک ہیں، آگے وہ کافروں کو مسلمان بنانے والے نہیں ہیں، منافقوں کو، مرتدین کو، مشرکین کو، کفار اشرار اغیار اجانب کو وہ مسلمان نہیں کرتے. مسلمان میرے مصطفیٰ علیہ السلام کرتے ہیں. جبریل امین حاضر آئے، میکائیل آئے، اسرافیل آئے، ملائکہ آئے، بدر میں آئے، حنین میں آئے، لیکن وہ صرف سرکار کی خدمت کے لیے آئے ہیں. زبردست تیر اندازی اور نیزہ بازی کی چھاؤں کے اندر کھڑے ہو کر جس پاک ذات نے حق کا علم بلند کیا اسے محمد کہتے ہیں. صلوات اللہ تعالی وسلام علیہ. وہ سرکار کی ذات ہے، وہ حضور کی ذات ہے. اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ برستی تیروں کی چھاؤں میں سینہ تان کر کھڑے ہوئے وہ کون ہیں؟ وہ صدیق اکبر ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، حیدر کرار ہیں، وہ حضرت جناب سرکار طلحہ ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، حضرت قتادہ ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے غلام حضرت طلحہ. وہ حضور کبھی فرماتے طلحۃ الخیر، کبھی فرماتے طلحۃ الجود، اس لیے کہ جب غزوہ بدر میں تیر اندازی ہوئی کفار نے بشار کر دی. غزوہ احد میں اتنی زبردست کہ کیا کہوں، اور صحابہ کرام حضور کے برابر کھڑے نہیں ہوتے تھے. شاید آپ کے اس مبارک خطبہ میں یا کسی اور جلسے میں یہ مسئلہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بھی بیان ہوا ہے. حضرت عباس، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے تہجد کا وقت ہے، تہجد کا، اور سرکار تہجد کے وقت مصلی پر جب محفوظ ہونے والے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں کبھی حضور کی رات کے مبارک حسن کا نظارہ کروں. اور آپ یہ تو جانتے ہیں، آپ کو یہ علم ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں یار دیکھوں تو یہ رات کو کیا کرتا ہے تو یہ اس کی نیکی قرار پائے گی. اور کسی کی راتوں کو کھنگالنا یہ کوئی عقل ہے؟ رات پردے کا وقت ہے، رات کو کھنگالا نہیں کرتے. رات کو تو تنہائی ہے. حتیٰ کہ ماں باپ جو ہیں وہ اپنے کمرے میں ہیں، بیٹا اور اس کی اہلیہ اپنے کمرے میں ہے، ہر کوئی اپنے اپنی تنہائی میں ہے. تنہائی کی راتوں کی تنہائی کو جج کرنا، انالیسس کرنا
مطالعہ کرنا یہ تو عیب قرار پاتا ہے۔ خدا کی خدائی میں مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ایسی ہے کہ حضور کا غلام کہتا ہے میں چاہتا تھا کہ حضور کی رات کو دیکھوں، اس لیے کہ سب کی راتوں میں عیب ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کی رات میں کوئی عیب نہیں ہے، پاک ہے۔ سرکار کی راتوں میں کوئی عیب نہیں ہے۔ ہماری راتوں میں ایسے لمحات ہیں جو کسی کو دکھانے کے نہیں ہیں، میاں جانے یا اس کی اہلیہ جانے، شوہر جانے یا اس کی اہلیہ جانے، اور کوئی نہیں دے سکتا جی۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام صحابی کہتے ہیں ابن عباس کہ میں چاہتا تھا کہ آپ کی رات کو دیکھوں۔ آپ سید عالم السلام کی ازواج طاہرات طیبات جیدات امہات المومنین، ان میں سے ایک ام المومنین ہے حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ حضرت ابن عباس کی خالہ جان ہے، آپ کی امی جان اور حضرت ام المومنین دونوں بہنیں ہیں۔ فرمایا میں انتظار میں تھا جس شب حضور نے میری خالہ جان کے ہاں جلوہ گر ہونا تھا، آرام فرمانا تھا، میں اس رات حضور کے در دوروں پر پہنچ گیا۔ میں ایک طرف رہا، حضور تشریف لائے اور کچھ لمحہ آپ نے ام المومنین سے گفتگو فرمائی کو باتیں فرمائی، اور سرکار کی باتیں بھی تو پھر سبحان اللہ، میاں بیوی کی شوہر کی بیوی کی باتیں وہ بھی سننے کے قابل نہیں ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں دل کی بات ایک دوسرے سے کہیں، ان کو اجازت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں تمہارا لباس ہیں، تم بیویوں کا لباس ہو، اور لباس پردے کا ہوتا ہے، لہذا شوہر کا پردہ بیوی کے لیے ہے، بیوی کا پردہ شوہر کے لیے ہے، اور کوئی آ نہیں سکتا۔ لیکن قربان میرے آقا علیہ السلام گفتگو فرما رہے ہیں اہلیہ پاک سے، ام المومنین سے، قسم بخدا ہر لمحہ فرشتوں کے لیے بھی قابل رشک ہے۔ فرمایا پھر میں نے دیکھا کہ حضور نے آرام فرمایا، میں بھی ایک سمت ہو کے لیٹ گیا، کچھ وقت گزرا تو کہ سرکار اٹھے۔ دو روایات اس حدیث شریف کے حوالے سے نہیں، ویسے مطلق روایات میں یہ بھی کسی میں روایت میں یہ مل جاتا ہے کہ حضور اٹھے وتوضأ وصلى، کہ اٹھے استراحت کے بعد اٹھے اور سرکار علیہ السلام وضو فرماتے ہیں اور مصلی پہ نماز پڑھتے ہیں۔ اور آپ یہ بھی سنیں گے، سنا ہوگا آپ نے، بعض مرتبہ ایسا بھی ہے کہ ام المومنین فرماتی سرکار اٹھے وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، سرکار، اب میں اپنے ذوق سے بیان کروں گا، کو ڈرتا ہوں غیر معیاری بات نہ نکل جائے، میں تو پھر یہی کہتا ہوں لم يَتَوَضَّأْ، وضو کی عادتیں دیکھتی ہی رہی، سرکار نے قبول ہی نہیں فرمایا۔ اٹھے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی۔ اب یہاں تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا، بندہ سو جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، سرکار نماز میں کھڑے ہو گئے لیکن وضو نہیں فرمایا، تو محدثین نے منہ پہ تماچا مارا، بے وقوف کہیں کہ اس کو اپنی ذات پہ قیاس کرتے، بے وقوف تو سراپا عیب ہے، وہ سراپا نور ہے، تیرا ان سے کیا مقابلہ ہے، اور تو سو جائے تو تیرا وضو گیا، اور سرکار کی استراحت فرمائے تو قسم بخدا حضور کا وضو نہیں ٹوٹتا، سرکار کا وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وضو ٹوٹتا ہے دل کے غافل ہونے سے، دل کے غافل ہونے سے۔ یہ فرماتے ہیں میں جب آرام کرتا ہوں میرا دل سوتا ہی نہیں ہے، میرا دل سوتا ہی نہیں ہے، یہ بیٹھا بھی سو جاتا ہے، میرے آقا آرام فرما ہے پھر بھی قلب نہیں سوتا،
سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، خوب روحوں میں نہیں ان کا جواب، شکل ہے بے مثل جی شخصی شکل ہے بے مثل صورت لاجواب، میں فدا خود آپ ہیں اپنا جواب۔ کہنے کو کچھ اور بھی دل چاہتا نہیں کہہ سکتا، زبان زیب نہیں دیتی۔ بس ان کی جناب میں عاجزی سے ہی ایمان ملتا ہے، انالیسز نہیں ہو سکتا، تجزیہ نہیں ہو سکتا۔ خیر میں یہ کہتا ہوں، ابن عباس فرماتے ہیں حضور اٹھے، وضو فرمایا، مصلی پہ کھڑے ہو گئے، تہجد اسی کو دیکھنا تھا، رات کو کھڑے ہو گئے، فرماتے میں بھی مسجد نبوی شریف میں تو سارے ہی پڑھتے ہیں حضور کے پیچھے، میں نے کہا آج میں حضور کی اس نماز کے پیچھے مقتدی ہوں، میں پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اکلوتا بیٹا ہوتا ہے جو باپ کے ماں باپ کے ہاں کوئی دوسرا نہ ہو، ایک ہی ہو، اور آج ابن عباس کہتے ہیں میں بڑا راضی تھا حضور کا میں اکلوتا مقتدی ہوں۔ ویسے بات درمیان میں آئی گئی ہے، سرکار فرماتے ہیں اگر کہیں اکیلے نماز پڑھنا پڑے ایسی جگہ کہ تمہیں جماعت نہیں نصیب ہوئی، اکیلا ہی پڑھنا پڑتی ہے، کہیں جنگل میں، کہیں یعنی اپنے کھیت میں، یا کہیں اپنی فیکٹری میں کہ جا نہیں سکتے تم، مجبوری ہے، تو وضو کر کے اپنی نماز فرض پڑھو۔ تم اکیلے نہیں ہو، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے میرے بندے کے مقتدی بن جاؤ، بند مقتدی بن جاؤ۔ امام صاحبان تلاش کرتے ہیں کہ مسجد مل جائے کہ پیچھے کوئی نماز پڑھنے والے مقتدی آ جائیں، لیکن میرے آقا علیہ السلام کا غلام ہونا شرط ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ اکیلا نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا اس کے پیچھے نماز پڑھو، مقتدی بن جاؤ۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس کا امام بن جاؤ، امام بننا یہ سرکار کا غلام ہے، حضور کا امتی ہے۔ پیچھے کھڑے ہو جاؤ فرشتے، حضرت ابن عباس پیچھے کھڑے، اللہ اکبر۔ یہ مسئلہ نہیں آتا تھا کہ اگر مقتدی اکیلا ہو تو امام کے کس طرف کھڑا، انہوں نے یہی سوچا کہ مقتدی وہی ہوتا جو یقوم خلفہ، جو امام کے پیچھے کھڑا وہی مقتدی ہوتا ہے، تو فرماتے میں نے اسی قیاس پر، اللہ سرکار مصلی پر ہیں، میں پیچھے کھڑا ہو گیا، حضور نے پیچھے ہاتھ دیا، پکڑ کر کھینچ کر اپنے پاس لے آئے، پھر چھوڑ دیا اور حضور نے نماز شروع کر دی۔ فرماتے میں جب آپ نے کھینچا تو آ گیا، اور جب سرکار نے اپنی نماز شروع کر دی وہ پھر کیوں بھی چلا گیا، پھر پیچھے چلا گیا۔ اب یہ تو انہیں پتا چل گیا تھا نا کہ سرکار کی مرضی ہے کہ میں پیچھے کھڑا نہ ہوں بلکہ ساتھ، یہ تو پتا چل گیا نا، لیکن پھر پیچھے مڑ گئے۔ اب کوئی اگر ایسا ہے مجھے سبق پڑھائے تو میں اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے سبق پڑھوں، مجھے یہ بتاؤ جب سرکار نے کھینچ کر آگے کر لیا ہے اور پتہ بھی چل گیا کہ حضور کی مرضی یہی ہے کہ میں آگے آ کے کھڑا ہوں صاحب، وہ پھر کیوں مڑ گئے؟ پتہ چلا حضور کی عظمت کے لیے انسان کے دماغ کی سوچیں ناقص ہیں، مصطفیٰ بہت اونچے ہیں، وہ بہت اونچے ہیں، پیچھے ہو گئے۔ جب پیچھے ہو گئے تو سر حضور نے پھر مجھے پکڑا،
پکڑ کر پھر آگے کر لیا اور پھر اپنی نماز شروع کر دی. میں پھر پیچھے چلا گیا. جب کھینچتے ہیں تو کھنچ جاتے ہیں اور جب چھوڑتے ہیں تو پھر پیچھے ریورس گیئر لگ جاتا ہے, پھر پیچھے چلے گئے. 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا. کیوں کھڑا نہیں ہوا ساتھ؟ جب سرکار فرمان نے پکڑ کے کھڑا کر لیا ہے اور پھر بھی پیچھے چلا جائے, یہ بظاہر نافرمانی نہیں ہے. ابن عباس سے ہٹ کر بات کرتا ہوں, بظاہر نافرمانی ہے. جب حضور نے آگے کیا تو پیچھے کیا ہو گئے, پھر آگے کیا پھر پیچھے ہو گئے, پھر آگے کیا پھر پیچھے ہو گئے. پتہ چلتا ہے کہ حضرت عشق کا فتویٰ حضور کے دربار میں بھی قبول ہے, ورنہ تو میرے آقا علیہ السلام نماز پڑھ کے ناراض ہوتے, جھڑکیاں دیتے. ابن عباس نے کیا کیا؟ پورے قرآن نہیں پڑھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اطیعوا الرسول, رسول پاک کی اطاعت کرو. ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون. ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اتنی ڈھیروں آیتیں آ گئی ہیں, اطاعت کرو رسول کی, اطاعت کرو رسول کی, اطاعت کرو رسول کی. اور یہ کیا کرتا ہے؟ سرکار کھینچتے اور پھر پیچھے چلا جاتا ہے. 1 2 اور 3 خدا سچے کی قسم ہے یہ حضور کی اطاعت کے خلاف نہیں. کیونکہ یہاں درمیان میں وسیلہ آ گیا عشق مصطفیٰ کا, عشق کا آ گیا. چنانچہ سرکار نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا میں بعلو کا اج آلو کا بہزائی فتخلفنی او کما قال علیہ السلام. فرماؤ تجھے کیا ہے ابن عباس, تیرا کیا حال ہے؟ میں بعلو کا, تیرا کیا حال ہے؟ آج آلو کا بہزائی, میں تجھے اپنے پاس کھڑا کرتا ہوں تو پھر پیچھے چلا جاتا. جانتے نہیں ہیں, سبق تو خود ہی پڑھایا ہے, پھر انٹرویو کا کیا فائدہ ہے؟ پڑھایا تو ہے. فرمایا میں آلو کا, تو تیرا کیا حال ہے؟ آج آلو کا بہزائی, میں تجھے اپنے پاس کھڑا کرتا ہوں تو پیچھے چلا جاتا ہے, تیرا کیا حال ہے؟ جانتے ہیں ابن عباس کی زبان سے کہلوا کر غلہ منڈی جامع مسجد بورے والا غلہ منڈی کے سنیوں کو سنانا چاہتے ہیں کہ اصل شریعت یہ ہے, اصل عشق یہ ہے, اصل طاعت یہ ہے. ان کی محبت کے بغیر لاکھ رگڑے یعنی پیشانی رگڑو, یہ لاکھ نمازیں پڑھو, ساری رد ہیں اگر دل پر محبت مصطفیٰ کا قبضہ نہیں ہے. اب رب نہیں, رب تمہارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے, وہ دیکھنا چاہتا کہ محبوب سے پیار کتنا ہے. اور یہاں اگر یہ عرض کر دوں تو مجھے اجازت میں نہیں مانگتا, صرف آپ سے کہتا ہوں ذرا توجہ رہے. بندہ کون ہے جو رب جو حضور علیہ السلام کے حکم کو نہ مانے؟ یہاں تو رب کریم بھی حوالہ دیتا ہے, معبود جو تو کہے میں تیری مرضی کے مطابق فیصلہ. نص قطعی ہے, نص قطعی ہے. دوسرا پارہ ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي عَلَيْهَا كَانُوا عَلَيْهَا. یہ پڑھیں. اللہ کریم نے فرمایا, سارے پہ بحث نہیں ہو سکتی, صرف ایک جملہ قرآن پاک کا. جب سرکار نماز میں کھڑے ہو کر اوپر دیکھتے ہیں کہ حکم آ جائے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرنے کا, تو رب نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ, یا رسول اللہ مجھے قسم ہے. یہ لام تاکید با نون ثقیلہ مفید قسم ہے. معنی یہ بنتا ہے
महबूब मुझे हमें कसम है नुवल्लियन्नका, हम आपको उसी तरफ फेर देंगे, उस किबले की तरफ फेर देंगे तरवाहा जिसे तू पसंद करता है। बेनियाज ये तो नहीं कहता महबूब तू क्या करता है, नमाज में खड़ा होकर ऊपर देखता है, ये क्या तरीका है? नमाज में खड़े होकर ऊपर देखना उम्मत के लिए जायज ही नहीं है, जायज नहीं है। आप नमाज में खड़े होकर दाएं देख सकते हैं, बाएं देख सकते हैं, पीछे आंखें उठाकर आगे ऐसे नहीं देख सकते। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया सहाबा किराम को। दरअसल उस वक्त मुनाफिक मस्जिद में आ जाते थे तो वो कम वक्त पीछे खड़े ऐसे देख रहे हैं। सरकार ने फरमाया ला तंतहुन्ना अन ज़ालिक औ ला तुख्तफुन्ना अबसारुकुम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया या तो तुम ऊपर देखने से रुक जाओगे वरना रब तुम्हारी आंखें उचकलेगा। इमामुल मुहद्दिसीन सैयदुस सादात बरकत बरकात इमाम अहमद रज़ा सैयदी मौलाई मेरे दादा उस्ताद इमामुल मुहद्दिसीन अल्लामा अबुल बरकात सैयद अहमद कादरी रिजवी मशदी फजल रहमानी आप हदीसी पढ़ा रहे हैं और ये वाक़या आपके अजीमुल मरकज़ साहबजादे जो खुद मुहद्दिस हैं हजरत अल्लामा सैयद महमूद अहमद साहब रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने बुखारी शरीफ की शरह लिखी है जहाँ तक इजाज़त हुई। आप लिखते हैं अपने बाबा जान की सवाने हयात में कि हजरत से ये मसला पूछ लिया गया दौरान तदरीस, आप बहुत बड़े मुहद्दिस से और शेखुल हदीस से आला हज़रत सरकार के मदरसा में हजरत के होते हुए पढ़ाते रहे। अर्ज़ की हुजूर ये क्या वजह है कि रब करीम के महबूब पाक ने इतनी नाराजगी का इज़हार फरमाया कि ऊपर देखने से रुक जाओ नमाज में खड़े होकर वरना तुम्हारी आंखें उछली जाएंगी। फरमाया भी जब सरकार ने जो फरमा दिया तो फिर चूके चौरासी का क्या जरूरत है, मसला हो गया। जब हुजूर ने रोक दिया तो रुक जाओ। अब हिकमत टोलना ये क्यों, हिकमत उससे पूछो जिसके कहे हुए में कभी गलती हो सके। और इनका तो हर इंसान पर हक है कि रब फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, और ये जो कहे ये खुदा ही का फरमान होता है, ये खुदा ही का फरमान है। तो हिकमत को टोलते हो। जब शागिर्दों ने जरा ज्यादा ही तलब की तो फिर जोश में आ गए। फरमाया दरअसल रब ताला हुजूर की शान बयान करना चाहता है। कैसे? फरमाया कोई और उठाए मुंह तो फरमाया तुम्हारी आंखें उछलेंगे। और जब नमाज में खड़े होकर सरकार किबले की तहवीर के लिए ऊपर देखते हैं तो अल्लाह ताला नाराज नहीं होता। महबूब लोगों को तो रोकता है, तू क्यों देखता है? लोगों को तो रोकता है तो ऊपर न देखो तुम्हारी आंखें उछली जाएंगी। और खुद क्यों देखता है? अल्लाह फरमाता है फल या रसूल अल्लाह कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा, या रसूल अल्लाह आप जो तहवीर किबला की इंतजार के पैगाम में आने के लिए ऊपर देखते हैं, तू ऊपर देखता है, हम तुझे देखते हैं। फरमाया महबूब सच्ची बात यह है कि हम देखते हैं। फिर मुझे कहने में हर्ज भी कोई नहीं, ये किबले की तहवीर की इस वास्ते है महबूब इस वजह से ऊपर देखेगा कुदसियों को ज़ियारत नसीब हो जाएगी। हजरत सीरत पढ़ा करे ना, नबी पाक की सीरत तैयबा पढ़े। सरकार जब चलते थे तो निगाहें कुछ झुका के चलते थे।
نگاہیں کچھ من کل وجوہ نہیں، ایسے تو ٹھوکر لگ سکتی ہے نا، کچھ جھکا کے. اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے 18واں پارہ، اور صورت بھی نور، عادت بھی نور کی. کیا؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. خود گناہگار کو شامل کر کے میں عرض کرتا ہوں، جب زمین پہ چلا کریں تو آنکھ آوارہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ فرماتا ہے کل للمؤمنین، یا رسول اللہ علیہ السلام ایمان والوں کو حکم دے دیں یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو قدرے جھکا کے رکھیں، قدرے جھکا کے رکھیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اس کا کیا فائدہ ہے؟ نگاہ نیچی کیوں رہے؟ کچھ نیچی رہے، کیوں؟ برداشت کریں تو پھر میں صحیح کہہ دوں. اللہ کریم فرماتا ہے جل شانہ عما نوالہ کہ یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو قدر نگاہ جھکا کے چلتے ہیں ان کی شرم کی حفاظت ہوتی ہے. معلوم ہوتا ہے جن کی نگاہیں آوارہ ہیں ان میں شرم ہے نہیں. یہی بات تھی جو میں آپ سے پوچھتا تھا کہ کہیں طبیعت پہ گرانی تو نہیں آتی. آئے قرآن و سنت ہے، اس کو بیان کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. جب چلو تو قدر نگاہ جھکائی ہوئی ہو، ایسے نہیں ڈھیلے پھاڑ پھاڑ کے نہ دیکھو، قدریں جھکا کے چلو. یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، اور خدا کی قسم ہے میرے آقا کی نگاہ پاک ہی پاک ہے. اور یہ بھی قسم کھا کے کہتا ہوں امت کا کوئی فرد میرے آقا کی نگاہ سے چھپا ہے ہی نہیں. وہ سب کو دیکھتے ہیں، میرے آقا سب کو دیکھتے ہیں. سبحان اللہ کی درخواست نہیں ہے، اپنے ضمیر کی آواز ہے. میرے آقا سب کو دیکھتے ہیں. اگر کسی گدھے کو پتہ نہیں چلتا تو میں کہتا ہوں تو تفسیر عزیزی پڑھ. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شہیدہ کے تحت لکھتے ہیں ارے تیرا ظاہر تو ظاہر رہ گیا، میرے آقا علیہ السلام کو تو تیرے قلب کے اندر جو ایمان کا مرتبہ ہے حضور اس کو بھی دیکھتے ہیں. سرکار کی نگاہ کے آگے رب نے پردہ نہیں رکھا. یہ میں اٹک کر اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کی توجہ ہو جائے. میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ پاک کے آگے کوئی پردہ نہیں ہے. اگر پردہ ڈالتا تو اپنے حسن کے آگے ڈالتا. محبوب کی نگاہ کے لیے تو رب نے اپنا چہرہ بھی نہیں چھپایا. تو جو خود نہیں چھپا انہیں بے حجاب خدا ملا، انہیں بے حجاب خدا ملا، انہیں مرتبہ یہ بڑا ملا. انہیں کیا دیا، انہیں کیا ملا، جو دیا دیا جو ملا ملا. بلغ اللولا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ. اللہ فرماتا ہے جل شانہ قد نرى تقلب وجهك في السماء
باقیوں کو روک دیا اوپر نہ دیکھو نماز پڑھتے ہوئے. سرکار دیکھیے تم اب ذرا آپ رضاؤ پورا کر لوں. اگر کوئی اور نماز میں کھڑے ہو کر اوپر دیکھے تو خطا ہے اور میرے آقا دیکھے تو ادا ہے. بیوقوف خطا اور ہے ادا اور ہے. خطا وہ کرتا ہے جو دور بجھتا ہے, ادا اس کی ہوتی ہے جو جس کو دکھاتا ہے اسے پیارا لگتا ہے. قد نرا تقلب وجهک, نہ خدا تو ایک ہے, اللہ تو ایک ہے, وحدہ لا الہ الا ہو, قل هو اللہ احد. تو ایک ہے تو جمع کا صیغہ کیوں آ گیا یہاں؟ قد ارا تو کہہ سکتا, قد ارا تقلب وجهک کہ محبوب جب تو چہرہ اوپر اٹھاتا میں دیکھتا تھا. نہیں, نرا ہم دیکھتے ہیں. معلوم ہوتا ہے نال کوئی اور بھی ہے, اور بھی ہے, اور بھی ہے. بات اس لیے عرض کی تھی کہ سر کچھ جھکا کے چلنا چاہیے, اس لیے کہ سرکار کی تو عادت کریمہ ہے کہ آپ ذرا نگاہ پاک جھکا کے چلتے ہیں. فرشتوں نے عرض کی ہوگی یا اللہ لوٹ گئے ساری نعمتیں تیرے مدینے پاک کے رہنے والے غلام کے زمین میں رہنے والے, کہ وہ تو سرکار کو ان کے پاس بیٹھتے بھی ہیں, حضور کو کھڑا بھی دیکھتے ہیں, بیٹھا بھی دیکھتے ہیں, رکوع میں بھی دیکھتے ہیں, نماز میں بھی دیکھتے ہیں. یہ تو دیکھتے ہی رہتے ہیں, یہ تو نمبر لے گئے. اور ہم کیا کریں؟ وہ اوپر دیکھتے نہیں ہیں, ہمیں تو چہرہ نظر آتا ہی نہیں. وہ سرکار اوپر دیکھتے نہیں ہیں, حضور اوپر دیکھتے نہیں ہیں. تو میرا تو ضمیر یہی کہ آپ نے فرمایا اچھا قبلہ بدلنے کا بہانہ میں بناتا ہوں, محبوب اوپر دیکھے گا تمہارا کام بن جائے. ان کی ہر ادا لاجواب ہے, ان کی ہر ادا میں حکمتیں ہیں. اگر وہ نگاہ جھکا کے چلیں تب بھی حکمت ہے, اگر اٹھا کے چلیں تب بھی حکمت ہے. محبوب علیہ السلام کا سراپا ہی خدا کی خدائی میں اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی دلیل ہے. قد نرا تقلب وجهک, بات لمبی ہو گئی. ابن عباس فرمایا ما بالو کا, تیرا کیا حال ہے؟ اجالو کا بے حضائی فتخلفنی, میں تجھے ساتھ لاتا ہوں تو پیچھے چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے سنیوں کا پیر, یہ ہے پیر. اور جو پیر ان کے مزاج کے خلاف بکواس کرے وہ پیر نہیں, وہ شریر ہے, وہ خبیث ہے. کیا عرض کی میرے آقا, بجا فرمایا, آپ مجھے آگے لے گئے, میں پھر پیچھے ہو گیا, پھر لائے, پھر پیچھے. نہ کھینچنے سے یہ رکتے ہیں نہ یہ پیچھے رک جانے سے یہ رکتا ہے. میں ڈر کے ہی کہتا ہوں, جب کھینچا جو تھا تو اٹک جاتے, ڈٹ جاتے, آگے آتے ہی نہیں. ایسا کوئی ہے بے وقوف جو سوچے یہ تو اشارہ کریں تو آسمانوں کا چاند بھی نہیں رک سکتا, اشارہ کریں تو آپ نے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیا, جب حضور پکڑے تو پھر کیسے رک سکتا ہے؟ محبوب کے ہاتھ کی طاقت کو کوئی جواب دے نہیں سکتا. یہ بشر کا ہاتھ نہیں ہے, یہ خدا کا ہاتھ ہے, یہ خدا کا ہاتھ ہے. قال اللہ سبحانہ و تعالی فی کلامہ الکریم ید اللہ فوق ایدیہم. یہ جو حدیبیہ کے مقام پر یا رسول اللہ آپ کی بیعت کر رہے ہیں, ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں پر خدا کا ہاتھ ہے, ان کے ہاتھوں پر خدا کا ہاتھ ہے, ان کے ہاتھوں پر خدا کا ہاتھ ہے. ارے دیکھنے میں تو یہ عبداللہ ہی ہے, لیکن اللہ فرماتا ہے خدا کا ہاتھ ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے ہم نے انہیں تیرا شریک نہیں سمجھا, یہ ہاتھ تیرا ہی ہے پر یہ شریک نہیں, تیرا حبیب ہے.
میرا حبیب ہے. تو کیا کہا حضرت عبداللہ بن عباس نے؟ کیا کہا؟ عرض کی آقا اَوَيَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُومَ بِحَذَائِكَ، میرے آقا کسی میں اتنا دم خم ہے کہ آپ کے برابر کھڑا ہو جائے؟ کسی میں اتنا دم خم ہے ان یقوم بحذائک کہ آپ کے؟ اب ان بے حیاؤں کے پلے ایمان کہاں رہ گیا؟ جو کہتے نبی اپنے جیسا بے حیاؤ، صحابی کا ایمان ہے کہ حضور کے تو برابر بھی کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا. ان یقوم بحذائک، میرے آقا فرما دیتے ابن عباس کیا بات کرتا، میں بھی تو بشر ہوں، تو بھی بشر ہے، میرے برابر کھڑا ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ روکا، ان کے ذوق کا رد کیا، پتا چلا محبت کا وہی فتویٰ ہے جو ابن عباس دے رہا ہے، ورنہ میرے آقا رد کر دیتے. ان یقوم بحذائک، میرے آقا کسی میں دم خم ہے کہ آپ کے برابر کھڑا ہو جائے؟ کیوں؟ انت رسول اللہ، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. میں ڈر کے کہتا ہوں مگر صحیح کہتا ہوں، میرے آقا شب معراج جب آپ مسجد اقصی میں مصلی پر جلوہ گر ہوں، کسی نبی میں ہمت نہیں برابر کھڑے ہونے کی، تو میں تو آپ کا غلام ہوں. ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، شیش علیہ السلام، ہود علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، بڑے شانوں والے نبی کھڑے ہیں، محبوب کے برابر کوئی نہیں آتا، بدبختوں ان کے تو برابر پر نبی نہیں کھڑے ہو سکتے. کیوں نہیں؟ وہ جانتے ہیں کہ یہ نبی ہیں، ہم بھی نبی ہیں، یہ رسول ہیں، ہم بھی رسول ہیں، لیکن یہ ہمارے جیسا نہیں، ہم ان جیسے نہیں ہیں، ہم جیسے نہیں ہیں. أَوَيَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُومَ بِحَذَائِكَ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ رسالت کا حوالہ کیوں دے دیا؟ مجھے سمجھ آتی ہے الحمدللہ. سونے تسی اللہ دا، تسی اللہ دے رسول ہو، کہ تواڈے برابر تے رب نہیں کھڑون دیتا، کھڑوے کیڑا؟ تواڈے برابر تے رب نہیں کھڑون دیتا. کیوں؟ آپ کے برابر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ برابر کھڑا ہو تو آپ جیسا ہو، برابر کھڑا ہو تو آپ جیسا ہو، آپ سے بڑا ہو. یا رسول اللہ بڑا تو کیا ہوگا، خدا کے خزانے میں تو آپ جیسا بھی کوئی نہیں، خدا کے خزانے میں تو آپ جیسا ہی کوئی نہیں. کھڑا کون ہوگا؟ سر انبیاء پیچھے ہیں. نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیاہ مانائے اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے. کہ دست بستہ، دست بستہ کو اعلیٰ حضرت نے بڑا زومانہ استعمال کیا ہے. یہ ہاتھ تو نماز کے لیے باندھے جاتے ہیں نا، لیکن حضرت فرماتے دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے. پیچھے بھی تو نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام پیچھے کھڑے ہیں جو میرے آقا کے بعد سارے انبیاء سے افضل ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی سائڈ میں ساتھ ہی کھڑے ہیں. شان والے 313 رسول کرام ہیں.
1,00,000 कई हज़ार रसूल किराम अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, सारे पीछे, आगे कोई नहीं बढ़ा, आगे नहीं आया, सारे पीछे खड़े हैं। अच्छा मैं पूछता हूं, अपने ज़ौक़ की बात है, कभी कभी कर देता हूं, अगर कबूल हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फकीर की बात मुझ तक है। लेकिन कोई हिम्मत करे, हिम्मत हो तो इख्तलाफ करे, मैं उसके साथ मैं निपटूंगा। अच्छा हज़रात गिरामी, एक इमाम मोहतरम मुसल्ले पर नमाज पढ़ाते हैं, जब तक वो नहीं आते जमात खड़ी नहीं होती, जब तक आते नहीं जमात खड़ी नहीं होती। और वो नमाज के लिए मुसल्ले पे आ जाए, एक पीछे जाके कहे पीछे हो जाओ, मुसल्ले पे मैं नमाज पढ़ाऊंगा, हो सकता है? हौली हौली बोलते हैं, क्यों? ये तुहाडी सीट हो तो दुआई पाउनी सी, ये मौलवी साहब के मुसल्ले की गल आ गई ना, ताई हौली हौली बोलते थे। ये सानू की को आ जाए, आ ही जाए, कैसे आ जाए? हुजूर बात ये है, इमाम मोहतरम जिस मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़े, एक दूसरा आके उसे नहीं कह सकता कि पीछे हो जा मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो यहाँ पढ़ाने वाला खुद है, वो नहीं आ सकता। लेकिन अगर इमाम साहब ही पीछे मुड़ के देखें कि देखते हैं तो उस्ताद मोहतरम आ गए, या मुरीद है तो पीर मुर्शिद आ गए, गौस पाक आ गए, सुल्तानुल हिंद आ गए, फरीद पाक आ गए, तो वो तो कदमों पे भी गिरेगा, सुन्ना भी पेश करेगा। नबियों ने देखा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा, और नबियों में नबी रसूल का रसूल आ गया है, आगे कौन बढ़ता? आपकी आका मुसल्ला आपका है, अल्लाह आपका है, मुसल्ला हुजूर का है। अर्ज की अवयम लगी बेअहद, अकीदा है ना, जब अकीदा अपना ऐलान कर दिया तो अब मेरे आका ने दुआ, हालां भी नमाज नहीं पढ़ी, यानी मुकम्मल नहीं हुई ना, मुकम्मल नहीं, बात तो उससे शुरू हो गई है, वरना तो नमाज फारू होते, बैठ के अल्लाह अल्लाह करते, फिर दुआ मांगते, फिर हो जाता, नहीं, उनसे बात शुरू हो गई, बातें उसी नमाज में उससे बातें की, फारू होकर इससे बातें। मालूम होता है कि जो उसके बन जाते हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, उनको खुसूसी इनाम मिलता है। हाथ उठाए, मौला हम खुश होते ना, मां कहती पुत्रा जवानियां माने ना, ये दुआ हो गई। ये कहते रब तेन आलमे दीन बनावे तो फिर की फर्क पैंदा है? अल्लाह तुझे आलमे दीन बनाए, अल्लाह तुझे खादमे दीन बनाए, अल्लाह तुझे नबी रहमत अलैहिस्सलाम का गुलाम बनाए, और पुत्रा जवानियां माने। वो जवानियां मानन का जो मां को कांड करता, फिर वह जिगर फटता है, फिर वह जिगर फटता है। ये पुत्र दियां जवानियां की गल ना करया कर, हुजूर की गुलामी की गल करया कर। बेटा तुझे अल्लाह हुजूर का गुलाम बनाए, और जिसके दिल में सरकार की गुलामी का ये शौक है, मैं कसम खा के कहता हूं वो कभी माँ बाप का गुस्ताख नहीं हो सकता, वो कभी गुस्ताख नहीं हो सकता। गुस्ताख वही होता है जिसको वालिदैन ने नबी पाक की गुलामी का सबक पढ़ाया नहीं है। हुजूर ने दुआ की, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अल्लिमहु तावील अल किताब व फक़्हिहु फिद्दीन। अर्ज़ की मौला, अब इसका मफ़हूम फ़कीर अपनी जुबान से अर्ज़ करता है, मौला इसका दिल बड़ा पाक है, बड़ा साफ है, इसलिए नहीं कि नमाज पढ़ी है, इसलिए कि मेरा अदब करता है, और नमाज बाद में है, मुस्तफा का अदब पहले है। तेरे टूटे फूटे सजदों को कौन पूछता है? पहले मेरे आका की मोहब्बत, हुजूर की गुलामी को पेश कर, फिर रब कबूल फरमाता है। तो
بہرحال کہنا یہ چاہتا ہوں، عرض کی مولا علمہ تعویل الکتاب، یا اللہ اس کو کتاب کی تعویل تفسیر سمجھا دے، وفقہ فی الدین، اور اس کو دین کی سمجھ عطا کر دے۔ کیا مطلب ہے؟ برتن پاک ہے، صاف ہے، اس میں زمزم شریف ڈال دو۔ آپ بھی ڈاکٹر بھی ہوں گے یا ڈاکٹروں سے ملنے والے ہوں گے، ڈاکٹروں کے پاس دیگر جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ مریض کا قارورہ چیک کرتے ہیں، اور وہ جس برتن میں اس کا پیشاب لیتے ہیں وہ سلور کا ہوتا ہے۔ چپ کر گئے، اللہ کسی نے مصیبت نہ پائے۔ سنا تو ہوگا، تجربہ تو ہوگا، شیشے کا جار ہوتا ہے، شیشے کا، اس میں اس کا پیشاب ہوتا ہے، حالانکہ شیشے کا ہے لیکن اس میں پیشاب ہے مریض کا۔ اب بے شک اس کو پیشاب کو گرا دیا، صاف کر دیا، صابن سے دھو دیا، اس سینے میں دھڑکنے والے سے پوچھ اس میں زمزم ڈالیں گے؟ نہیں، طبیعت نہیں اجازت دیتی، دل نہیں مانتا کہ اس میں پیشاب کیا، اس میں زمزم کیسے آئے؟ ارے جس دل میں وضو کی ایک مرتبہ بھی گستاخی آ گئی، رب اس کو اپنی عبادت کا ثواب نہیں دیتا۔ عبادت اسی کی ہوتی ہے جو مصطفیٰ کا بندہ بنتا ہے۔ اس لیے تو میرے آقا نے عرض کی مولا اس کو کتاب کا علم دے دے، دین کی سمجھ عطا کر دے۔ چنانچہ آج آپ پڑھیں، خدا توفیق دے، صحیح بخاری کی دونوں جلدیں پڑھیں، صحیح مسلم پڑھیں، ترمذی پڑھیں، ابن ماجہ پڑھیں، ابو داؤد پڑھیں، جی صحاح ستہ پڑھیں، مشکات شریف پڑھیں، نسائی پڑھیں، جی کنز الاموال پڑھیں، خصائص کبریٰ پڑھیں، جامع کبیر پڑھیں، جامع صغیر پڑھیں۔ فقیر سن کے نہیں پڑھ کے کہہ رہا ہے، الحمدللہ ان کتابوں کو پڑھو۔ آپ کو جگہ جگہ ابن عباس کا نام ملے گا۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات جعلی نکلی ہے۔ ابن عباس کی ایک حدیث شریف ہو جائے، ایک تو وہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا ہی تھا میں، ابھی مجھ پہ نماز فرض نہیں ہوئی تھی، چند سال کی عمر تھی، میں گھر میں ہوتا، سرکار جماعت فرماتے مسجد نبوی شریف میں، مجھے بیٹھے پتہ چل جاتا کہ جماعت ہو گئی، مجھے پتہ چل جاتا کہ جماعت ہو گئی، حالانکہ آئے نہیں ہیں۔ شیخ محقق نے لکھا ہے، ملا علی قاری نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے کہ چونکہ نابالغ تھے، چھوٹے تھے، مسجد شریف میں نہیں آئے، گھر میں ہیں۔ فرمایا مجھے پتہ چل جاتا کہ نماز ہو گئی۔ حضرت جی کیسے پتہ چلتا؟ فرمایا جب سرکار سلام پھیرتے اتنی آواز سے ذکر ہوتا کہ ہمیں گھر بیٹھے سنائی دیتا۔ آج بعض غیر ذمہ دار لوگ ایسے ہیں جن کو نماز کے بعد ذکر بھی وارا نہیں کھاتا۔ اگر تجھے ذکر وارا نہیں کھاتا، تیرا بوتھا مسجد میں ہمیں بھی وارا نہیں کھاتا، ہمیں بھی وارا نہیں کھاتا۔ ہم بھی ان کو پیار سے ملتے ہیں جو سرکار کے نام کو سن کر اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ دوستو عزیزو، آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ رب العزت نے نبی رحمت علیہ السلام کو وہ مقام عطا فرمایا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت کا مالک اللہ ہے، وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے لیے ہے، کوئی اسٹاپ نہیں ہے، درمیان میں محبوب کو کھڑا کر دیا، لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ادھر مومنین، ادھر اللہ کا نام مبارک، درمیان میں رسول ہی۔ کچھ تو سمجھو، کچھ تو خیال کرو، اللہ کے لیے عزت ہے، آخر میں ایمان والوں
ہیں معبود تو ہے رسول کریم اور یہ ساری امت تیرے منگتے، میں سفارش کرتا ہوں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی منگتے کو جھڑکنا نہیں، جو آئے عطا کیے جاؤ۔ والی بغداد فرماتے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی شیخ کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں خدا کی دعا نہ ہو۔ ان یکون ستارا غفارا، شیخ ستار بھی ہو غفار بھی ہو، یہ صفتیں خدا کی ہیں۔ اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، اور غوث پاک فرماتے ہیں اس وقت تک شیخ کو کمال نہیں ملتا جب تک کہ وہ خدا کی ان دو عادتوں کا حامل نہ ہو۔ کچھ سمجھ میں آتی ہے بات کہ سرکار نے کیا کرم کیا ہے؟ بندوں کو خدا تک پہنچا دیا ہے، خدا تک پہنچا دیا ہے۔ ان کے صدقے میں اللہ ستار ہے، غفار ہے، ان کے صدقے میں اللہ کریم اپنی شان کی تجلیات جو ہے حضور کے ممتوں کو عطا فرماتا ہے۔ دو صفات تو ہوں خدائی اور دو صفات مصطفائی بھی ہونی چاہیے، دو اور بھی۔ اب اس پہ بحث تو نہیں ہو سکتی، اس پہ انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حبیب پاک کے صدقے مجھ فقیر کی آپ سب کی حاضری کو آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔